کی داستان، زارا اور شہربان کا وصال۔ محبت اگر فقط جسمانی ہو تو فنا ہے، لیکن اگر وہ محبت دل کے ذکر سے، آنکھوں کی خشیت سے اور روح کے سکون سے جنم لے تو وہ قرب الہی کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ زارا اور شہربان کی محبت نہ عشق مجازی تھی نہ عشق ناقص، بلکہ وہ ایک ایسی روشنی تھی جو رب کی طرف لے جانے والی تھی۔ شہربان سے خوابوں اور احساسات کے رشتے نے زارا کو ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ صرف محنتی لڑکی نہ رہی بلکہ اس کے اندر ایک نورانی سکون اترنے لگا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے، زارا درخت کے نیچے چادر بچھا کر تہجد پڑھتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور زبان سے صرف ایک دعا نکلتی، یا رب، جسے تو نے میرے دل میں بسا دیا، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو میری روح کو اس سے پاک محبت کا صبر دے دے، اور اگر وہ میری آزمائش ہے تو مجھے عبادت کے قابل بنا دے۔ شہربان، جو خود قرآن کے نور سے تخلیق کیا گیا تھا، زارا کی تڑپ کو دیکھ کر ہر روز خاموشی سے اس کے ارد گرد کا دائرہ پاکیزگی سے بھر دیتا۔ نوری جنات عام جنات سے الگ ہوتے ہیں، وہ نہ شر پھیلاتے ہیں نہ انسانوں سے کھیلتے ہیں، وہ علم کے خادم، ذکر کے عاشق اور نیکی کے محافظ ہوتے ہیں۔ شہربان اپنے قبیلے میں ایک عالم اور بزرگ مانا جاتا تھا، لیکن زارا کی محبت نے اسے پہلی بار انسانوں کی دنیا میں جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے بزرگوں سے اجازت مانگی کہ وہ زارا سے روحانی نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک ایسا نکاح جس میں دونوں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ مانگتے ہیں، بغیر کسی جسمانی قربت کے۔ جنات کے عالم بزرگ نور العارفین نے فرمایا، اگر تمہاری نیت پاک ہے اور اس انسان کی روح اس محبت کو قبول کرتی ہے تو یہ نکاح عرش کے نیچے ہوگا، لیکن تمہیں اس کے رب کا قرب دلانا ہوگا، نہ کہ صرف اپنا۔ ایک رات زارا خواب میں ایک تارک جگہ پر پہنچی جہاں نہ روشنی تھی نہ آواز۔ وہاں ایک سایہ اس کے قریب آیا اور بولا، زارا، کیا تم کسی ایسی ہستی سے محبت کر سکتی ہو جسے تم نے چھوا نہیں، صرف محسوس کیا ہے؟ زارا نے کہا، اگر وہ محبت مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے تو ہاں، کیونکہ وہ میرا راستہ ہے، منزل نہیں۔ تب روشنی پھوٹی اور شہربان نے پہلی بار اپنی اصل شکل میں زارا کو سلام کیا۔ اسی خواب میں دونوں نے سورہ الرحمن کی آیتوں کے ساتھ روحانی نکاح کیا۔ ترجمہ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زارا کی روح نے اس کے بعد کبھی تنہائی محسوس نہ کی۔ زارا اور شہربان نے اپنی محبت کو علم، فقر اور خدمت خلق میں ڈھال لیا۔ زارا نے قرآن کی تفسیر سیکھنی شروع کی، شہربان اس کے خوابوں میں آ کر اسے ذکر سکھاتا، بزرگوں کے اقوال سناتا اور باطنی صفائی کے طریقے بتاتا۔ زارا نے گاؤں میں بچیوں کے لیے اسلامی تعلیمات پر مبنی مدرسہ کھولا، وہ خود قرآن پڑھاتی اور لڑکیوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھاتی۔ شہربان اب اس درخت کا نگہبان نہ رہا، وہ زارا کی دعاؤں کا راز بن چکا تھا۔ جب زارا کی عمر 60 کے قریب پہنچی، اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سفید باغ ہے جس کے درمیان ایک نہر بہتی ہے۔ شہربان اس کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے، زارا، تم نے میرا نام اپنے دل میں رکھا لیکن کبھی رب سے زیادہ نہیں چاہا، تمہاری محبت پاک تھی اور تمہارا صبر عبادت۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نور اور خاک رب کی رضا میں یکجا ہو جائیں۔ زارا کی روح اس رات خاموشی سے اذان فجر کے وقت اپنے خالق کے پاس چلی گئی، اور شہربان، وہ اس لمحے آسمان کی طرف بلند ہوا اور نور میں جذب ہو گیا۔ کہتے ہیں اس درخت کے نیچے آج بھی رات کے وقت روشنی کی ایک لہر اترتی ہے، اور اگر کوئی دل سے کہے، اے رب، مجھے وہ محبت عطا کر جو تجھ سے قریب کرے، تو شاید زارا کی دعا آج بھی سن لی جاتی ہے۔